السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور یہ بہت زیادہ دیکھا گیا کہ ہر رول کے بیچ میں عورت بہت زیادہ آزمائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مردوں کی تربیت نہیں کی گئی ہوتی، اور مردوں کو اسلام کے احکامات، قرآن اور حدیث کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا، اور وہ اپنی سوچ یا اپنے معاشرے کے نارمز کے مطابق عورتوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، یعنی ماں کے لحاظ سے، بیٹی کے لحاظ سے، بہن کے لحاظ سے، بیوی کے لحاظ سے، وہ اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کا کلچر کہتا ہے، جیسے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ لیکن تعلیم اور تربیت کا بندوبست نہیں ہے کہ مردوں کی تربیت کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے خواتین کو، ڈفرنٹ موقعوں کے اوپر، ڈفرنٹ رولز کے بیچ میں۔ تو اس تعلیم نہ ہونے کا یہ اثر ہے کہ عورتیں بہت تکلیف اٹھاتی ہیں، یعنی میں نے دیکھا ہے اور میں نے سنا بھی ہے، کیونکہ ڈفرنٹ لوگ کرتے ہیں نا، آپ سے بات چیت کرتے ہیں، تو جیسے کوئی لڑکی مجھے بتا رہی تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ سے، یعنی کوئی لڑکے نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور سنسیئرٹی کے ساتھ اس نے اپنے ماں باپ سے بات کی، لیکن ماں باپ راضی نہیں تھے، لیکن وہ شادی ہوئی، اور بعد میں وہ لڑکا اسی کو تانا دیتا تھا کہ تم نے میرے ساتھ لڑ جھگڑ کے جو شادی کر لیا، تو تمہارے اور بھی کوئی افیئرس ہوں گے۔ اور یعنی اس قدر شوق کی بات اور اتنی تکلیف کی بات، یعنی بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر عورت کو ڈفرینٹ رولز کے بیچ میں دبایا جاتا ہے، یا اس کو بلی کیا جاتا ہے۔ اگر بیٹی ہوتی ہے تو اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کسی خاص تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں پڑھنی یہ چیز، اور اس کو پریشرائز، نہیں تم نے یہ پڑھنی ہے، ورنہ میرے ساتھ بات نہ کرنا، اور اب اتنا پیسہ لگا دیا تمہارے اوپر، اور وہ ایک ٹینشن میں ہے کہ یہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو میں ایزیلی، میں انٹیلیجنٹ ہوں لیکن یہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتی، لیکن اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے، یا شادی میں اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اسی کے ساتھ شادی کرو، اسی کے ساتھ شادی کرو۔ میں جانتی ہوں کسی لڑکی کو کہ وہ اس کا دل تھا کسی، مطلب کسی کا رشتہ آیا، اور وہ ینگ آدمی تھا، لیکن اس کی شادی پہلے ہو چکی تھی، اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اور اس کا ایک بچہ تھا، لیکن وہ خاندان بہت اچھا تھا، اور لڑکی کا یہ دل تھا کہ یہ دینی خاندان ہے، یہ عزت کرنے والا خاندان ہے، ویل آف ہے، میں اس میں صحیح رہوں گی، لیکن بھائیوں نے کہا نہیں، ادھر شادی نہیں ہوگی، اور جب نہیں کی اور دوسرے گھر میں دیا، تو انہوں نے اس کو اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، اور وہ پھر واپس گھر آئی۔ یعنی جسٹ امیجن کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو کتنے حقوق دیے ہیں، ایک ماں کی حیثیت سے دیکھیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں، ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھیں، اور یہ سب چیزیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ ان کو کتنی آزادی، اور اتنا یعنی اوپن ہے اسلام اس کے بارے میں، کہ ایک خاتون آئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس نے کہا کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، اور اس نے کہا کہ مجھے اس کے دین کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے، شک، یہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کی جو پرسنل بات تھی میاں بیوی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اوپنلی، I don't want to stay with him. اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، یہ تو تمہارا حق ہے، اور آپ علیحدہ ہو سکتی ہو۔ یعنی دین کے بیچ میں عورت کو اپنا حق لینے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں کوئی شرم یا جھجک یا اس کا نہیں رکھا گیا کہ عورتوں کو شرمانا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتی ہے نا، عورتوں کو کیسا دبایا ہوا ہے کہ کہتے ہیں نماز جو ہے نا، گٹھڑی بن کے پڑھو،
گٹھڑی بن کے نماز پڑھو. جی کیوں گٹھڑی بن کے بنے؟ شرم کی بات ہے. عورتوں کی نماز فرق ہے، آدمیوں کی نماز فرق ہے. عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے تم بھی نماز پڑھو پیچھے. اور یعنی عورت بازار میں جا کے آگے پیچھے ہاتھ کر کے نیچے جھک کے چیزیں دیکھ سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، پر رکوع نہیں کر سکتی، سجدہ نہیں کر سکتی ویسے جھک کے، کہ اس کی شرم کی نماز ہے. اور وہ کون سی مردوں کے سامنے نماز پڑھتی ہے کہ اس کو اپنی نماز چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ اور کہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ جاؤ بھی عائشہ سے تم نماز سیکھو، شرم والی گٹھڑی والی، اور جو مرد ہیں وہ مجھ سے نماز سیکھیں. یعنی دین کے معاملے میں بھی معاشرتی طور پہ بھی عورتوں کو دبایا جاتا ہے which is totally wrong. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ باتیں آتی جائیں گی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی وہ فرماتی ہیں جاءتنی امرأۃ معها ابنتان تسألنی، کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں اور وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، یعنی بھیک مانگ رہی تھی، کوئی چیز مانگ رہی تھی. فلم تجد عندي غیر تمرۃ واحدۃ، تو میں نے نہیں پایا اپنے پاس مگر ایک کھجور. بہت ساری باتیں آپ کو اس سے پتہ چلیں گی. فاعطیتها، تو میں نے اس کو وہ دے دی کھجور. فقسمتها، اس نے ان کو بانٹا، اس کو تقسیم کیا. بین ابنتیہا، اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان. ثم قامت، پھر وہ کھڑی ہو گئی. فخرجت، اور وہ چلی گئی. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فحدثته، تو میں نے بیان کیا ان سے سارا واقعہ. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یلی من هذه البنات شیئا، جو کوئی ولی بنایا گیا ان بچیوں کے بارے میں کچھ بھی، یعنی اس کو آزمائش میں ڈالا گیا، اس کو یہ ٹیسٹ دیا گیا. فاحسن الیہن، اور اس نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا. کننا، تو ہو جائیں گی وہ بیٹیاں، لہو، اس کے لیے، سترم من النار، ایک آڑ آگ سے، آگ آگ سے بچانے کے لیے ایک آڑ ہو جائیں گی، ایک ذریعہ ہو جائیں گی. اچھا، اس حدیث سے ہم کو کافی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، اور حدیث سے سیکھنا بھی بہت کچھ چاہیے، کیونکہ علماء تو 70 مسائل ایک ہی حدیث سے نکال لیا کرتے تھے. اور یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے گھر کی باتیں لوگوں کو ایکسپلین کرتی تھیں، احادیث بیان کرتی تھیں. آلموسٹ 2200 احادیث جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ہونا، اور پھر ان کا گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہوں ان کو بیان کرنا، یہ ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے اور بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمیں ان سارے معاملات کے بارے میں پتہ چلا ان کے ذریعے سے. تو وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت مانگنے کے لیے آئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے. ہم کو یہ پتا نا کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، کہ حضرت عائشہ سے انہوں نے پوچھا کہ ہمیشہ نا وہ کہتی ہیں کہ اندھیرا ہوتا تھا ہمارے گھروں میں، تو کہتے تھے کہ آپ چراغ کیوں نہیں جلاتی تھی، اندھیرا کیوں ہوتا تھا، چراغ کیوں نہیں جلاتی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے گھر چراغ کے لیے تیل ہوتا تو ہم پی نہ لیتے. یعنی اتنی بھوک کاٹنی پڑتی تھی، چیزیں کم ہوتی تھیں، مانگ نہیں سکتے، اور صبر کرنا تھا، قناعت کرنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی جو ہے وہ بہت کوئی عیش والی نہیں تھی، وہ آزمائش والی زندگی تھی. ازواج مطہرات کا بہت بڑا درجہ ہے ان ٹیسٹس میں سے صبر کے ساتھ گزرنے کی وجہ سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم تو دو کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے، پانی اور کھجور، اور ہمارے گھر ایک دن کھانا نہ پکے تو ہم کیا کہتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں گھر میں. کتنی تنگی ہوتی ہے، کتنا غصہ آتا ہے.
کتنی پریشانی. اور فریج بھرا ہوتا ہے چیزوں سے, لیکن ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ ناشکری کی بات ہے. جبکہ ہم یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اشرف, سب سے زیادہ عزت والی, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کے گھر والے, اور اس کے باوجود ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر نہیں بھی ہے تو وہ کوئی شکایت نہیں کر رہے, اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ بھی چیز صدقہ کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پتا ہو کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روزہ تھا, اور گھر کی چیزیں ساری دے دی, اور جب اپنے سے کہا کہ لاؤ روزہ کھلواؤ, تو انہوں نے کہا اپنے خود ہی ساری چیزیں صدقہ کر دی, کچھ پیچھے باقی بچا ہی نہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ بتا دیتی تو میں کچھ بچا لیتی. تو سبحان اللہ, جو ہوتا تھا دے دیا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے درجات کی بلندی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دیں, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا اس پہ قناعت کریں, شکر کا کلمہ پڑھیں, الحمدللہ پڑھیں, جو بھی کھائیں الحمدللہ پڑھیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو خاموش رہتے تھے, اور اگر پسند ہوتی تھی تو کھا لیتے تھے. تو حضرت عائشہ نے اس کھجور کو اس کو دے دیا, اور آبزروینٹ بہت تھی, شی یوز ٹو آبزرو پیپل, اس کو دیکھ رہی ہے کہ اب یہ کرتی کیا ہے, اور اس نے وہ کھجور بانٹی. اب دیکھیں یہ ایک عام سی بات تھی, کوئی چلی جاتی, یہ مینشن کرنے کی قابل بھی کوئی بات نہیں تھی. ہم کہتے آئی تھی کوئی چلی گئی, اب اس کو کیا مینشن کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ. لیکن حضرت عائشہ ہر چیز شیئر کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ کو یاد ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی, پیچھے ہم نے پڑھا تھا, اور وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی آتے ہیں ان کے, بیٹھو. تو انہوں نے کہا نہیں, اور وہ چلی گئی. تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بتایا کہ آئی تھی اور کچھ کہنا چاہتی تھی, اور انہوں نے نہیں کہا, تو آپ پتہ کریں. تو ایک ایسا بندہ جو کیئرنگ ہوتا ہے اور جو آبزرونٹ ہوتا ہے, وہ بہت ساری چیزیں لوگوں سے دیکھ کے سیکھ جاتا ہے. اور حضرت عائشہ نے بہت کچھ سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کوشچنس کی وجہ سے, ان چیزوں کو مینشن کرنے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈسپلن بھی کیا, ان کو ٹیچ بھی کیا, ان کی ٹریننگ بھی کی, الحمدللہ. تو انہوں نے بیان کیا کہ اس عورت نے یہ نہیں کیا کہ ایک حصہ اپنا بناتی, اس کھجور کو 3 حصے کرتی, ایک اپنے منہ میں ڈالتی اور 2 بچیوں کو دیتی. بھوکی تو خود بھی تھی, لیکن اس نے ان کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا. یہ مائیں ہوتی ہیں. تو جی ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ جو جن کو کہتے ہیں نا, پنجابی میں کہتے ہیں رگڑا لگتا ہے, وہ ہماری مائیں ہوتی ہیں. شوہر بھی بیوی کو رگڑا لگا رہا ہوتا ہے بچوں کے سلسلے میں, اور بچے بھی ماں کو رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں. اتنی زیادہ اس کو ٹینشن دیتے ہیں, اتنی اس کے اوپر روب بھی جما لیتے ہیں, اس سے اپنی مطالبات بھی منوا لیتے ہیں, اس سے کام بھی کروا لیتے ہیں, اس کو ایموشنلی بلیک میل بھی کرتے ہیں, اور وہ سب کچھ سہتی ہے. ماں کے طور پہ عورت جو ہے نا, وہ بہت کچھ سہ جاتی ہے. بچے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں, لیکن ماں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں ان کو شیطان کے حوالے نہیں کر سکتی, میں ان کو دھتکار نہیں سکتی, ان کو پھینک نہیں سکتی. یہ میری اولاد ہے, میں نے اس کو پالنا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, جان جوکھوں میں ڈالنی ہے, لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتی. جو ماں بنتی ہے تب سے نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, نیندیں ختم. پہلے تو بچے کو پالنا, دودھ پلانا, اس کی ہاری بیماری میں جاگنا, اس کے لیے دعائیں کرنا, یعنی ایک ٹیسٹ کے اندر آ جاتی, اور پھر ساری زندگی اسی ٹیسٹ میں رہتی ہے. بچے اس سے بڑے ہو جاتے ہیں, ٹیسٹ اس سے بڑے ہو جاتے ہیں. پھر بچے ٹین ایجر ہو جاتے ہیں, اور ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں. پھر بچے شادی کے قابل ہو جاتے ہیں, ایک اور قسم کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. پھر بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں, اور قسم کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. تو جب تک مرتی نہیں تب تک ماں ہی رہتی ہے, اور ان آزمائشوں کو سہتی رہتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری ماں, تمہاری ماں, تمہاری ماں, یعنی کون سا سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے کہ میرے بہترین سلوک کو میں اس سے کروں.
تو ماؤں کی تو بہت ہی قدر کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ماں ہمارے ہاتھ سے چلی جائے. لیکن یہ بات ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے اس کی باتوں پہ چڑ جاتے ہیں. اس اس کے سامنے یعنی باپ کے سامنے پھر ادب لحاظ کا خیال رکھ لیتے ہیں، لیکن ماں کو ہر بات کہہ جاتے ہیں، سوری بھی کر دیتے ہیں سب کچھ. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ماں بہت آزمائی جاتی ہے ہر طریقے سے. تو اس ماں نے بھی کیا کیا، دو کر کے اپنی بچیوں کو دے دیے اور پھر کھڑی ہو کے تو نکل گئی. کچھ اور نہیں مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا. اگر مانگ رہی تھی تو جس کے لیے مانگا تھا اس کے لیے مل گیا تو دے دیا ان کو اور نکل گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو حضرت عائشہ نے اسپیشلی اس چیز کو مینشن کیا کہ میں نے اس طرح دیکھا اس عورت کو کرتے ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دی ان ساری ماؤں کو اور ان سارے باپوں کو جو بھی بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے. اب آپ دیکھیے کہ بیٹی جو ہوتی ہے نا، وہ بیٹے کے لیے بھی انسان بہت تڑپتا ہے، لیکن بیٹے کے بارے میں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ اس کو ایک سہارا سمجھا جاتا ہے اور وہ رہتا بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، اس کو کوئی پریشانی. لیکن جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، بیٹی ایک مینٹل اور ایموشنل اسٹرگل ہوتی ہے اس کے ساتھ، بہت زیادہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اس کا دکھ نہیں بندہ دیکھ سکتا، اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس کی تنگی نہیں دیکھ سکتا. بہت زیادہ دل کے یعنی دل کو نرم کرنے والی چیز ہے. بیٹیاں دل کو نرم کر دیتی ہیں. وہ ہماری فرینڈ کا کی بیٹی کا نکاح تھا، تو ہم گئے اس کے بیچ میں، اور وہ جیسے آ کے چھوٹی چھوٹی اسپیچ نہیں کرتے سارے لوگ، تو وہ دونوں آئے میاں بیوی، میری فرینڈ اور اس کا ہسبینڈ، اور آ کے کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ جب میری شادی ہوئی تو میری وائف کے جو ابو تھے وہ بہت روئے، یہ بھی رو رہی تھی اور ابو بھی رو رہے تھے، اور رخصتی ہو کے ہی نہیں دے رہی تھی کیونکہ ان کا رونا ہی نہیں بند ہو رہا تھا. اور میرا دل میں ایک دفعہ آیا کہ میں کہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو رکھے، میں جا رہا ہوں. کہ اگر آپ کو اتنا دکھ ہو رہا ہے تو اپنی بیٹی کو رکھ لیں اور میں جا رہا ہوں. لیکن آج جب میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ ہاں اس کے ابو کیوں رو رہے تھے. یعنی اٹس سو ہارڈ اینڈ رسکی بندے کے لیے، اور پینفل ہوتا ہے اپنی بیٹی کو کسی دوسرے کے حوالے کرنا اور یہ نہ پتا ہونا کہ یہ کیا کرے گا. اٹس لائک ایک قسم کا وہ ہوتا ہے کہ ورڈ صحیح نہیں ہے یہ، کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچی محفوظ رہے، اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہو، بٹ ان few days you won't be able to notice اگر وہ آپ کا جاننے والا نہیں ہے. اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ بچیاں ایسے گھروں میں جاتی ہیں جہاں پر آپ کی کوئی ایسی پرسنلی جان پہچان نہیں ہوتی، رشتہ آتا ہے، پتہ کرواتے ہیں اور بیٹی کو دے دیتے ہیں. اور یہ ماں باپ کے دل کے اوپر کتنا بھاری ہوتا ہے، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے دل کا ٹکڑا اٹھا کے کسی کے گھر میں دے دینا اور دوسرے دن اٹھنا اور وہ نہیں ہوگی، وہ کسی اور کے گھر میں ہے. یہ کتنا تکلیف دہ ہے کیونکہ آپ کو عادت ہوتی ہے اپنے بچوں کو دیکھنے کی. اور یہ کتنا فیلنگ ایسی، کتنی ڈر والی فیلنگ ہوتی ہے کہ میری بچی کسی اور کے گھر جا رہی ہے، وہ اس کا خیال تو رکھیں گے نا، اس کو تنگ تو نہیں کریں گے، اس کو بادر تو نہیں کریں گے. ہم؟ اپنے ماں باپ کے گھر کتنے لاڈ نخرے بندہ اٹھاتا ہے، دوسروں کے گھر میں جا کے تو پھر آپ کو ساری چیزیں اپنے آپ کو ری ارینج کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کی اس کے مطابق. جیسے میں اس دن کوئی بچی آئی، ان کی شادی ہونے لگی تھی، تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ تھوڑی باتیں کریں. میری اسٹوڈنٹ تھی اور اب ماشاءاللہ اس کی شادی ہونے جا رہی تھی. تو میں اس کو بتا رہی تھی کہ دیکھو، جب اپنے سسرال میں جاتے ہیں نا تو اپنے ہسبینڈ کو اپنا دوست بنا لینا اور اس سے ساری چیزیں پوچھ لینا کہ کیسے بیہیو کروں تو سارے لوگ خوش رہیں گی. امی ابو کو چائے کس وقت چاہیے ہوتی ہے، ان کو کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں. کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو ایسے ہی ہوا تھا، لیکن ہمارے گھر میں ایسا تھا کہ ہم اپنی امی کو بہت زیادہ حق کرتے تھے اور پیار کرتے تھے. ہمارے ابو ہمارے ماتھے پہ پیار دیتے تھے، سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، یعنی بہت زیادہ ایسی اٹیچمنٹ تھی. تو میں نے اب جب میں گئی تو پھر مجھے بھی کیا تھا کہ پیروں کی مالش کرنی ہے، سر کی مالش کرنی ہے،
اس طرح سے ہم اپنے ابو کو راضی بھی کیا کرتے تھے. اگر ابو کبھی ناراض ہو جاتے تھے یا کبھی کسی چیز پہ پریشان ہوتے تھے تو ہمارا ٹرک کیا ہوتی تھی, ابو کے پیروں کی مالش کر دیتے یا ابو کے سر کی مالش کر دیتے تو ابو خوش ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح کا تھا. لیکن جب میں اپنے سسرال میں گئی تو ان کا طریقہ فرق تھا. یعنی میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ میں نے کہا غور کرنا کہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں, یہ نہ ہو کہ آپ اپنی طرف سے امی کو جپی ڈالو اور ان کو جپی اچھی نہ لگتی ہو. تو یو نیڈ ٹو بی, کتنا زیادہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے عورت کے لیے کہ وہ دوسروں کے گھر میں جا کے اب پھر اپنے آپ کو اس کے بیچ میں ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے. اور ماں باپ کے لیے, اسپیشلی ماں کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ میری بیٹی اتر جائے گی تو کس طرح سے سیٹ ہوگی. تو سبحان اللہ کہ جب بھی اور بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے اور پھر ان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور پھر ان کو رخصت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بخشے گا اور جنت میں ڈالے گا. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا ہی کرے ہمارے ماں باپ کے ساتھ کہ وہ ہمارے سلسلے میں آزمائے گئے اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسا ہی کرے کہ ہمارے ماں باپ کو آگ سے بچائے اور جنت الفردوس الاعلی میں جگہ دے. اچھا جی, کسی نے کوئی کامنٹ کرنا ہے اس چیز کے اوپر تو ضرور کرے پلیز. بیٹیوں کے ذریعے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو آزما لیتا ہے اور آزمائش میں ڈالتا ہے, اور یہ واقعی ایک آزمائش کا مطلب ایک ٹیسٹ ہی ہوتا ہے نا, محبتوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور کافی چیزیں اس میں انوالوڈ ہے. کچھ کسی نے کہنا تو ضرور کہیے پلیز. میم میں تھوڑا سا بس شیئر کرنا چاہوں گی اپنا ایکسپیرئنس کہ لائک ایز یو نو کہ ایک کرونک سی النس ہے ساتھ, تو ایک کرونک پین نا, تو اکثر میں اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کیونکہ اٹس بین ایئرس کے لائک آئی ایم ہیونگ دس بیک پین اور یہ والا جو مسئلہ ہے, تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا اور ہوتا بھی ہے, بٹ وہ میرے سامنے اتنا زیادہ شو نہیں کر رہے ہوتے کہ پھر ظاہر ہے پریشانی اس کو دکھائی تو پھر یہ بھی پریشان ہوگی. اور مطلب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ڈبل ڈبل پین ہے ان کا نا, کہ ایک تو اولاد کو تکلیف میں دیکھنا اور پھر اس کے بعد اس چیز کو سپریس کرنا, چھپانا. اور میں خاص کر میری مدر جو ہے میں ان کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کیونکہ آپ نے جیسے کہا نا ماؤں کے بارے میں کہ وہ آپ کا پین بالکل اپنا پین لے لیتی ہیں. تو الحمد للہ آئی ایم سو گریٹفل ٹو اللہ تعالیٰ کہ یعنی ظاہری سی بات ہے کہ ایک اتنی بڑی سپورٹ ہو تو ہر دم شکر انسان کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑی یہ بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ کیا ایسا ایسا کروں کہ ان کو اذیت نہ ہو یا ان کو تکلیف نہ ہو, بٹ شاید وہ ایک نیچر کا نظام ہے کہ مدرس جو ہیں وہ آپ کے پین کو ایسے سمجھ لیتی ہیں اپنا. تو میں وہی سوچتی ہوں کہ کیا جگرا ہے نا, مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا دل بنایا. اور پھر اور جیسے آپ نے کہا نا کہ کبھی کبھار جب آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں یا پھر آپ وہ ہوتے ہیں کسی بھی تکلیف میں, تو وہ پھر ایک مدر ہی ہوتی ہیں جن کو کبھی کبھار ہم پھر غصہ بھی کر دیں گے یا اپنی فرسٹریشن کا اظہار بھی. پھر اتنا گلٹ ہوتا ہے کہ یا اللہ مطلب پوری دنیا کے سامنے ہم اتنے پیار سے تمیز سے کیا بنے ہوتے ہیں, کیا کیسے بات کر رہے تھے, اور یہاں کے جہاں پہ سب سے زیادہ چاہیے کہ عزت اور احترام اور محبت سے بات کرو. تو بس پتہ نہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر محبت ہے اور ان وہ کو. بھی دیکھیے نا کہ کیا سمندر ہے دل, کہ ماں کا بالکل دل کتنا سمندر ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اندر لیتا جاتا ہے, ہر چیز کو اندر لیتا جاتا ہے. لیکن اس کی اس طرح نہیں شکایت ہوتی جیسے عام بندے. آپ اپنے آس پاس دیکھیں کہ اگر وہی سلوک آپ کسی اور کے ساتھ کریں تو وہ آپ کو کس طرح ریئیکٹ کرے گا, اور ایک ماں کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. وہ کتنے گھونٹ بھرتی ہے صبر کے, کتنے غصے کے گھونٹ بھرتی ہے, کتنی برداشت کرتی ہے, اور پھر بھی آپ کے ساتھ جی واپس اسی طرح ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے تو دیکھیں نا, یہی تو درجات کی بلندی کی چیز ہے. اسی وجہ سے تو درجات بلند ہوتے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کے درجے کیوں بلند ہوئے, اس صبر کی وجہ سے جو انہوں نے ان کے مشن میں برداشت کیا اور تھوڑے پہ قناعت کی اور ہر چیز کو ٹالریٹ کیا. تو وہ
آپ کا درجہ آپ کی اسٹرگل کے مطابق ہوتا ہے نا. درجہ ایسے نہیں مل جاتا کہ بس آپ ماں ہے اور آپ نے مطلب کوئی کام نہیں کیا تو آپ کا درجہ نہیں. ماؤں کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ ان کی اسٹرگل شروع سے مرتے دم تک رہتی ہے. بس پیدا کرتی ہیں اور پھر مرتے دم تک ماں ہی رہتی. سبحان اللہ. تو ہر ایک کا درجہ اس کی اسٹرگل کے مطابق ہے. جی کسی اور نے کچھ کہنا ماؤں جی کے بارے مجھے میں؟ بتانا تھا جی مجھے بولنا تھا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. I just wanted to say that sometimes ہم بیٹیاں دے تو دیتے ہیں مگر مجھے یاد ہے میں جب میری بچیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی تو میں ہیلپ کرتی تھی تھوڑا رشتے یہاں سے وہاں کرنا، بتانا کہ یہ ہے لڑکی اچھی یا یہ لڑکا اچھا ہے وٹ ایور when I used to think they are compatible. تو کوئی ہوتا تھا باہر سے تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہمیں ہماری بچی کو نہیں دینا. میں نے کہا اتنا اچھا رشتہ ہے آپ کیسے نہیں سوچ سکتے؟ نہیں نہیں ہمیں نہیں دینا. میں نے کہا پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں اتنا they don't think it's good for the girl or good for the boy or whatever. پھر میری بچی کی ایسی شادی ہوئی کہ وہ اب موو ہو گئی ہے. she lives in USA. اب مجھے احساس ہے کہ کتنا میں نے نہیں سوچا تھا جب کتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کو اتنا دور دیکھ کے. پہلے میں سوچتی تھی کہ کیا ہے اس میں نہیں what's the big deal تھوڑا دور ہوگی تو go visit. بٹ وہ بات ہی نہیں ہوتی. ایک میری بڑی والی میرے قریب رہتی ہے اور چھوٹی والی she lives in USA. I miss her so much. Not only her, اب اس کے بچوں کو بھی میں اتنا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان کی لائف میں ہی نہیں ہوں بیکاز وہ دادی سے زیادہ ملتے ہیں. Not that it's bad, but ہاں مس جتنا کرتا تو بیٹی دور چلی جائے پھر اور بھی دور چلی جائے it's a very big deal. It's very ہاں hard. بالکل صحیح بات ہے. آج سے کتنے سال ہو گیا اس کی شادی کو. میری جو بڑی بہن ہے تو جب ان کی امریکہ سے رشتہ آیا تو میرے ابو نے سارے بچے اپنے یعنی خاندان میں کسی کو نہیں دیا. ڈفرنٹ خاندانوں میں، ایک لاہور میں، ایک سیالکوٹ میں، ایک پشاور میں، ایک ہر ایک ڈفرنٹ، ایک گجرات میں، پانچوں بیٹیاں ڈفرنٹ جگہوں پہ. تو لیکن جب اس کا رشتہ آیا اور ابو نے اس کی شادی کر دی اور وہ امریکہ فوراً ہی چلی گئی. جیسے اس کی شادی ہوئی وہ فوراً امریکہ چلی. اب میرے ابو پتہ کیسے کہتے تھے، ہائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے کیوں اپنی بیٹی اتنی دور دے دی. یعنی اتنا مس کرے اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ اللہ میں نے اپنی بیٹی اتنی دور کیوں دے دی. وہ بیٹی تو مزے میں تھی، اس کو کوئی پرواہ کوئی نہیں، اس نے کہا کہ وہ تو خوش تھی الحمدللہ. لیکن میرے ابو اور میں ان کو دیکھتی تھی کہ فون بھی کرتے تھے. اس وقت میں نا فون کال جو تھی وہ بک کرتے تھے. آج سے 25 سال پہلے یعنی پاکستان سے اگر فون جی کال جی مجھے کرنی یاد ہوتی ہے تھی نا ہاں میری امی تو بک کرتے پاکستان تھے. ہاں. تو اور وہ بھی 5 منٹ کی ہوتی تھی، اتنے پیسے اس پہ لگتے تھے. اینڈ ہی وڈ اسٹل ڈو دیٹ. اور بات کیا کرتے تھے، بچوں سے بات کراؤ. اور وہ جتنی دیر میں بچوں سے بات کراتے تھے وہ ٹیلی فون کال ختم ہو جاتی اور پھر مس کرتے تھے. سو اٹ از سو امیزنگ کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے ساتھ کتنی اٹیچمنٹ رکھی ہے. بیٹوں سے بھی پیار کیا جاتا ہے لیکن بیٹوں کا پیار فرق ہوتا ہے. بیٹیوں کے ساتھ جو بالکل. دل لگتا ہے نا وہ بالکل فرق ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی وجہ سے اجر بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں اگلی دیکھتے ہیں. عن جابر، اور یہ بڑی مزے کی، یہ میری فیورٹ احادیث میں سے ایک ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا ہلک ابی، میرے ابا جان فوت ہو گئے، وترک سبع او تسع بنات، کہ وہ پیچھے 7 کے 9 بیٹیاں چھوڑ گئے. فتزوجت تو میں نے شادی کر لی، امراتن ایک عورت سے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجتا یا جابر، کیا تم نے شادی کر لی جابر؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں جی. قال بکرن ام ثیبا، وہ کنواری تھی یا شادی شدہ تھی، یعنی بیوہ یا ڈیورسڈ. قلت یعنی پہلے سے شادی شدہ تھی کہ نہیں. قلت ثیبن، کہ ایسی عورت سے شادی کی ہے جو جس کی آلریڈی شادی ہوئی تھی اور ٹوٹی یا جو کچھ بھی. قال حلا جاریتن، کہ تم نے ایک لڑکی سے کیوں نہیں شادی کی؟ تلاعبها، وہ تم سے کھیلتی، تلاعبك، تم اس سے کھیلتے، تم نہیں پہلے تم مجھ سے کھیلتے یا وہ تم سے کھیلتی، او تضاحکها، اور وہ تم اس سے مذاق کرتے، وہ تضاحکك، اور وہ تم سے مذاق کرتی.
कुल तो मैंने कहा, यानी जाबिर रदियल्लाहु ताला ने कहा, हलक अभी, कि मेरे अब्बू फौत हो गए, फतारा का सबा तिस्सा बनातिन, और पीछे अपने 7 या 9 बेटियां छोड़ गए। फकरीह तो मैं मुझे नापसंद हुआ, अनजी अजी अहुन्ना, कि मैं उनके ऊपर ले आऊं, बेमिथल हिन्ना, उन्हीं जैसी एक और लड़की। फतज़व्वजतु, तो मैंने शादी कर ली, इमरातन, एक औरत से, तक़ूम अलैहिन्ना, ताकि वो उनके ऊपर खड़ी रहे, तो उनका ख्याल रखे। क़ाला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़बारकल्लाहु अलैक, तो अल्लाह ताला बरकत दे तुमको। अच्छा, ये वाकया ऐसा हुआ था कि हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने ऊंट पे थे, और उनका ऊंट उनको तंग कर रहा था, अच्छा ऊंट नहीं था, और सफर में थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ सफर में थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि वो कितने इरिटेट हो रहे हैं। तो हमेशा क्या होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट सबसे आगे चला करता था, तो सहाबा को ये बात नापसंद होती थी कि कोई भी ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट के आगे हो। लेकिन इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊंटनी को आहिस्ता किया, और हजरत जाबिर के साथ साथ चलाने लग गए, और उनको बातों में लगा दिया, जिसकी वजह से वो इरिटेशन जो वो फील कर रहे थे अपने ऊंट की वजह से, वो भूल गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातें करने लगे। और बात भी देखिए, यंग बंदे से क्या बात पूछते होते हैं, आप सोचें, आप जब भी किसी के पास बैठते देखते, आपकी शादी हो गई है ना, सबसे पहले, और यंग बच्चे इस बात से बड़े खुश होते हैं, अभी नहीं हुई, अच्छा चलो, ये ऐसे ऐसे हम बातें करते हैं तो वो बिजी हो जाते हैं ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि आ, क्या हालात है, तो वो अपने ऊंट का बताने लगी कि ऊंट मुझे तंग कर रहा है। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई, तो उन्होंने कहा कि जी, और मेरे अब्बू फौत हुए, और उनके वो, यानी अपने हालात क्या बता रहे थे कि मेरे अब्बू फौत हुए और पीछे 9 बेटियां छोड़ गए हैं, और मैंने शादी कर ली है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने किससे शादी की, यंग लड़की से शादी की, अपनी एज की लड़की से शादी की है, एज ग्रुप के, या फिर किसी बड़ी औरत से शादी की है? तो उन्होंने कहा, मैंने बड़ी एज की औरत से शादी की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत का इजहार किया कि ये क्यों नहीं देखा कि अपनी जैसी लड़की, अपनी जैसी एज ग्रुप वाली से क्यों नहीं शादी की, कि आपके इंटरेस्ट एक होते, आपका मूड एक जैसा होता है लोगों का, और ये इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं, खेल कूद का जमाना होता है, हंसी मजाक का जमाना होता है, एक जैसे हो तो एक जैसे ही बातें होती हैं। क्योंकि जब बहुत ज्यादा एज डिफरेंस होता है, तो एक बंदा बहुत सीरियस, दूसरा खलंडरा, एक जो है वो आइसक्रीम खाए तो उसका दिल कर रहा है, क्रेविंग हो रही है उसका आइसक्रीम की, दूसरा कहता है मुझे तो बीमार हो जाऊंगा मैं, एक कहता है भाग रहा है, दूसरा कहता है मेरी तो टांगों में जान कोई नहीं। यानी एक जनरल सा रूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि जब शादी की जाती है तो कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, कि भाई एज ग्रुप भी एक जैसा हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, ऐसा ना हो कि डिफरेंस की वजह से उनके इंटरेस्ट ही फर्क हो जाएं, उनके उनका यानी बातें फर्क हैं, उनके इंटरेस्ट फर्क हैं, उनके पसंद नापसंद फर्क है, तो फिर मजा नहीं आता ना जिंदगी का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बात की कि ऐसी लड़की होती तो तुम खेलते एक दूसरे से बातें करते, हंसते खेलते, जैसे हम कहते हैं ना हंसते खेलते, वैसे। तो उन्होंने अपना एक्सक्यूज क्या पेश किया कि मैंने तो बहुत बड़ी सोच सोची है कि अगर मैं उन्हीं जैसी ले आता लड़की, तो वो एक और लड़की मेरे सर के ऊपर बोझ बन जाती, कि मैंने इनका भी ख्याल रखना है, 9 तो 10वीं वो हो जाती, कि मैं उसका भी ख्याल रखूं, और वो तो मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाता उन सबको टैकल करना। तो मैं एक ऐसी औरत लेके आऊं जो बड़ी एज की है, तो उनका ध्यान रखेगी। अब अगर ये बात इस जमाने में कोई कर दे, ओए होए होए होए, औरतें तो उसको मीडिया में कैंसिल करवा दे। क्या औरत इसलिए होती है कि वो घर आके तो ख्याल रखे चीजों का? क्या औरत इसलिए कि नौकरानी बना के ला रहे हो तुम अपने घर में, तुम अपनी बहनों की नौकरानी बना के ला रहे हो, है ना? ऐसे ही होता है ना। औरत का दर्जा, सुभान अल्लाह, अगर आदमी ये कहता है कि औरत मुझे ऐसी चाहिए जिसको खाना पकाना आता हो, या जिसको, जो अपने बच्चों का, मेरे बच्चों का ख्याल रखे, जो आए तो मैं ये देखता हूँ कि वो कैसे अपने बच्चों को पालेगी, अच्छी माँ मुझे चाहिए, तो कहे तुमने माँ बनाने के लिए हमसे शादी की है, तुम हमें ये देखना चाहते हो तुम?
یعنی آج کل تو لوگوں کے دماغ اتنے الٹ چلتے ہیں، فطرت سے الٹ چلتے ہیں. جو انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، اس سے الٹ. اور کہاں سے لیتے ہیں یہ نوشنز اور یہ باتیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی، یہ کہاں سے یہ سلوگنز لیے انہوں نے؟ یہ اس سوسائٹی سے سلوگن لیے ہیں جو آلریڈی فیلئر ہے. فیلئر سوسائٹی، آلریڈی کولیپسڈ، آلریڈی بروکن. کوئی رشتہ ان کا نہیں چل رہا، ماں باپ کا وہ خیال نہیں رکھتے، بیویوں کو وہ پیٹتے ہیں اور مس یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، 10 چکر چل رہے ہوتے ہیں، افیئر چل رہے ہوتے ہیں، اور بیوی کو رکھا ہوتا ہے گھر میں. اور پھر بچوں کا کیا بنتا ہے؟ جب بچے ہوتے ہیں تو پھر اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ کیسے عورت سے کام لیتے ہیں، کیسے اس سے آدھا آدھا کرواتے ہیں کہ آدھا کرایہ تم دو اور آدھے پیسے تم دو، گروسری تم خرید لو، میں بل دے دوں گا. ہماری تو عورتیں مہارانیاں ہوتی ہیں، ساری زندگی آدمی کماتے ہیں، اور عورتوں کو یہ نہیں کہتے کہ تم باہر نکلو اور کماؤ، کہتے ہیں بیٹھو گھر، تم عیش کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے باہر نکلنے کی. اب یہ ویسٹرن سوسائٹی سے لے کے ایکوالٹی کا جو رول ہے نا، وہ اپلائی کر کے ہم بھی نعوذ باللہ فیلئرز کی کیٹیگری میں جا رہے ہیں، فیلئرز بننا چاہتے ہیں. وہ ایک عورت کا بہت پیارا انٹرویو ہے، اور اس نے کہا کہ میں اچھی خاصی پڑھی لکھی ہوں، اور جب میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں تو مجھے یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ وائی آر یو ویسٹنگ یور سیلف، وائی ڈونٹ یو کنٹریبیوٹ ان دا سوسائٹی، یو ہیو لرنڈ سو مچ. اینڈ شی سیڈ دس از مائی کنٹریبیوشن، میں اپنے بچوں کو بڑا کروں گی، دس از مائی کنٹریبیوشن. اگر میں ان بچوں کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکلتی ہوں اور یہ برے شہری اور برے اسپاؤس بنتے ہیں ان دا فیوچر، دین واٹ از مائی کنٹریبیوشن؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض کیا ہے، میں اپنے فرض کو چھوڑ کے نفل کام نہیں کرنے جا رہی، یعنی سارا محلہ درست کر دوں اور اپنا گھر گندا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. فرض کو چھوڑ کر آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ ایک رول بنا لیں زندگی کا، اور اس سے بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ فرض نماز تہجد پڑھیں اور فجر چھوڑ دیں، اور کہیں کہ چلو تہجد تو پڑھی تھی نا، تو جی نہیں، آپ سے بہت بڑی پوچھ ہوگی. تہجد کی تو نہیں پوچھ ہونی، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے. وہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ پڑھیں تو آپ کو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ کے اوپر آپ کے پوچھ آپ کے اوپر فرض کی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری بنائی ہے. بالکل اسی طرح جیسے تہجد اور فجر کی نماز کا میں نے آپ کو بتایا نا، اسی طرح اپنی اولاد، اپنا گھر اور اپنی جاب کے بارے میں سوچ لیں. جاب جو ہے وہ نفل ہے، کریں تو احسان، نہ کریں تو آپ سے پوچھ نہیں ہونی. آپ کی ذمہ داری آدمیوں کو دی گئی ہے، الرجال قوامون علی النساء. آدمی جو ہے وہ قوام بنائے گئے ہیں، وہ کھڑا کریں گے آپ کو، وہ آپ کا نان نفقہ پورا کریں گے، وہ آپ کو ہر چیز پرووائڈ کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سنسیریٹی شو کرنی ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے علماء اور جتنے اچھے لوگ آئے، ان کے پیچھے ان کی مائیں کتنا زبردست ان کا کام تھا. امراۃ عمران کیا آتا ہے؟ جو حضرت مریم کی والدہ تھی، وہ بیوہ تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی بچی کی حفاظت کی اور دعائیں کی اس کے لیے. اور جو بڑا بندہ آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے اس کی ماں ہوئے گی. تو سبحان اللہ، یہ چیزیں بہت سوچنے کی ہیں کہ عورت کو مس یوز کیا جاتا ہے، ابیوز کیا جاتا ہے، اس کو ماڈرن زمانے کے لحاظ سے، یعنی اس کو یہ خطاب دے کے کہ ڈونٹ ویسٹ یور سیلف، جاؤ باہر نکلو، کام کرو. اور ایسا نہیں ہوتا کہ پھر اس کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے، اس سے وہ گھر کے کام بھی کروائے جاتے ہیں. وہ باہر بھی کام کر کے آتی ہے، پھر وہ گھر میں آ کے بھی کام کرتی ہے، اور پھر بھی ذلیل خوار ہوتی ہے، کیونکہ دونوں چیزوں کو پورا نہیں کر سکتی کمپلیٹلی. یا بچے اگنور ہو جاتے ہیں اور گھر اگنور ہو جاتا ہے، کھانا صفائی اگنور ہو جاتی ہے.
اور یا پھر کام میں اس کا فرق پڑ جاتا ہے, وہاں پر بھی وہ جسٹس نہیں کر سکتی. تو یہ دوراہے پر جب عورت کو لا کے کھڑا کیا نا, تو پھر گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی. یہ ساری اصل میں تو تربیت ماں ہی کرتی ہے. اگر لڑکوں کی تربیت کرنے والی مائیں موجود ہوں گی, وہ دین پڑھی ہوئی ہوں گی, انہوں نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہوگا دین کے احکام پتہ کرنے کے لیے, تو انشاءاللہ باذن اللہ وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کریں گی. وہ اچھے سپاؤس بنیں گے, وہ صبر والے بنیں گے, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ ہوگا. اور ایک عورت جو ہوتی ہے, جب وہ سیٹسفائیڈ ہوتی ہے نا, جب اس کے کام پورا ہوتا ہے تو وہ بڑے سکون محسوس کرتی ہے, اور جب اس کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا تو وہ اریٹیٹ ہوتی ہے, اور وہ دوسروں کو بھی اریٹیٹ کرتی ہے. یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر وہ خوش نہیں ہے دل میں, کیونکہ دل میں اطمینان تبھی آتا ہے جب آپ نے اپنی کوئی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائی ہو. اگر آپ 12 12 گھنٹے کی باہر ڈیوٹی کر رہی ہیں, اور پھر بچے گھر آ کے خود ہی سے کھانا کھا رہے ہیں فریج میں سے نکال کے, مائکرو ویو کر کے, اور خود ہی سے اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں, اور سوئے ہوئے ہیں جب آپ واپس آئی ہیں, اور صبح وہ جب آپ اٹھیں گی تو وہ اسکول چلے جائیں گے, تو کیا تعلق واسطہ قائم ہوگا؟ اور کیا بے چینی ماں کو ہوگی کہ میں اپنا فرض پورا نہیں کر رہی, اور وہ اریٹیٹ ہوگی, وہ کام پہ جائے گی تو کام والوں کو تنگ کرے گی, وہاں بادر کرے گی, اور جب گھر آئے گی تو گھر والوں کو بادر کرے گی. یہ عورت کی فطرت میں ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنا فرض پورا کرے, لیکن جب اس کو یہ دو دو کام سپورٹ کر دیے گئے ہیں تو پھر اس کی بے چینی جو ہے, اور اس کی یہ ایک قسم کا مینٹل ٹارچر ہی ہے سمجھیں. اگر تو وہ خوش اسلوبی سے نبھاتی ہے, اگر اپنے کام کو تھوڑا رکھ لے اور اپنے گھر کو زیادہ وقت دے, لیکن ایسا اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ عورت یہ کام نہیں کر سکتی موسٹلی, کیونکہ تربیت کا ٹائم ہی چلا جاتا ہے نا. تو یہ کہنا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے اور میں اس کو لے کر آیا ہوں, اور وہ تاکہ وہ میری بہنوں کا خیال رکھے, میری بہنیں چھوٹی ہیں, there is no shame in it. ایک تو اس عورت کو گھر مل گیا جو آلریڈی مطلب ڈیورس تھی یا وڈو تھی, اس کو گھر مل گیا الحمدللہ, اس کو ایک شوہر مل گیا اچھا, ینگ, کیئرنگ, اور الحمدللہ کہ جو بھی ذمہ داری, جب بھی شادی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے تو ذمہ داری پڑنی پڑنی ہے, اگر مل جائے تو خوش اسلوبی سے اس کو ادا کریں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے بتایا, بلکہ نہیں, میری امی نے, میری ساس نے بتایا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیا, آمین, کہ بتا رہی تھی کہ پشاور میں ایک لڑکا تھا, اور ایک گھر میں ایک بڑی ایج کی عورت آتی تھی, وہ بیوہ تھی اور کام کرتی تھی گھر میں, اور وہ اس کو کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا, اور اس کی بچیاں تھیں. تو اس لڑکے نے کہا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے. اب اللہ بہتر جانے اس کے دل میں کیا آیا تھا, اس نے کہا میں نے اس عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے. سارا گھر تڑپنے کیا, کیا ہے اتنا ینگ ہمارا بچہ, اور وہ بھی ماسی کے ساتھ شادی کرے گا, کیوں کیوں اتنی لڑکیاں موجود ہیں وہ کر سکتے. اس نے کہا نہیں, میں اس کی بچیوں کو پالوں گا, میں اس کی مدد کروں گا, میں اس کے ساتھ. وہ ہر بندے کا سوچ فرق ہوتی ہے نا اس کا. اور امی بتاتی ہیں کہ اس نے ایسا ہی کیا, اس نے شادی کی, اس نے اس کا گھر سنبھالا, اس کی بچیوں کی تربیت کی, ان کو بڑا کیا, اور پروف کیا کہ جو اس نے شادی کی تھی وہ اس نے جس مشن کے طور پر, جو اس کے دماغ میں ایک آ گئی تھی بات کہ میں ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو بڑا کروں گا, اس نے وہ پورا کیا, اور اس میں کوئی خرابی اور شرم کی بات نہیں. اور اگر کوئی ہسبینڈ یہ کہتا ہے کہ مجھے بچوں کا شوق ہے, تو عورت نے یہ آگے سے تنک کے نہیں کہنا کہ میں بچے پیدا کرنے کی مشین ہوں. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی عورتوں سے شادی کیا کرو جو محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں, جن کو شوق ہو اولاد کا. آج تو اتنا پروپیگنڈا کر دیا گیا ہے کہ بچے ہوں ہی نہ. جیسے میرے ہم ڈسکس کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, تو کہنے لگے کہ ماما ایک اور ٹرم انہوں نے نکالی ہے, آئی ڈونٹ نو, کوئی 4 لیٹر ٹرم نکالی ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں, کوئی بچہ نہیں, کوئی بچہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دیکھو ہم سیرنگ کر رہے ہیں, اور یہ ہم کھا رہے ہیں, اور
کوئی ری نہیں ہو رہی آس پاس اور ہم ایش کر رہے ہیں, ہمارے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ گوروں نے ایک ٹرم نکال لی ہے. اس سے پہلے ہمارے ملکوں میں بچے دو ہی اچھے, ایڈز بھی چلتے رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ زیادہ بچے ہوں اور ایک پلیٹ اور کھانا تھوڑا, اور میاں بیوی لڑ رہے ہیں اور پریشان ہیں تو 2 بچے پیدا کریں اور دیٹس اٹ. یہ کہاں سے مینٹالٹی آئی؟ ہمارے تو یعنی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ 8 بہن بھائی ہیں الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی اور لمبی زندگی دے ایمان کے ساتھ, اور میرے ہسبینڈ کے 10 بہن بھائی ہیں وہ ٹوٹل. لیکن جب ان کے اب یہ سارے بہن بھائی ہم سب کے کتنے بچے ہیں؟ 3 اس سے زیادہ ایک بندہ آگے گیا ہے, لیکن سب کے 3. اور اب اور آگے دیکھیں بچوں کے لوگوں کے بچوں کی کیا ہو رہا ہے, ایک بچہ. اور اٹ واز سو مچ فن ٹو ہیو سبلنگس, سبحان اللہ, کیونکہ آپ کی گروپنگ ہو جاتی ہے آپ فرینڈس بن جاتی ہیں, اگر ایک فرینڈ نہیں بنتا تو دوسرا آپ کا دوست بن جاتا ہے. اٹ واز سو مچ فن الحمدللہ. جب ہم اکٹھے بیٹھ کے سپارہ پڑھتے تھے رمضان میں, سحری کرتے تھے اور اکٹھے دروازہ کچن کا بند کر کے امی کے پراٹھے کھاتے تھے سب اکٹھے بیٹھ کے, اتنا مزہ آتا تھا, اتنا مزہ آتا تھا. اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کا ایک بچہ ہوتا ہے, ایک بچہ کوئی اتنی تنہائی ہوتی ہے, اتنی تنہائی ہوتی ہے, اور اس کے چہرے کے اوپر ایک حسرت ہوتی ہے. ساروں کے بیبیز اس کو اچھے لگتے ہیں, ہر بیبی کو اٹھانا اس کو اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس کو ایک اور بیبی چاہیے ہوتا ہے کہ میرا کوئی بہن بھائی بھی. اور جو بچے ایک ہوتے ہیں نا جن کے اللہ کی طرف سے ہو تو اور کوئی بات ہے, لیکن اگر خود اپنی پسند سے ایک کرے نا تو پھر وہ بچے بھی جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی اور وہ بچے جن کے سبلنگز ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کیونکہ جن کے زیادہ بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بہت شیئرنگ ہوتے ہیں, وہ بہت کیئرنگ ہوتے ہیں, ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کیسے بیہیو کر سکتے ہیں, مطلب کہ کتنے وقت میں کبھی کوئی چیز ملتی ہے کبھی کوئی چیز نہیں ملتی, دیٹس اوکے. کبھی میری بات ہوگی, کبھی میری تعریف ہوگی, کبھی نہیں ہوگی, کوئی بات نہیں, دیٹ از ہاؤ اٹ گوز. لیکن جن کا ایک بچہ ہوتا ہے اس کی مینٹالٹی فرق ہوتی ہے, بالکل فرق ہوتی ہے. وہ ان کو توجہ چاہیے ہوتی ہے, ان کو ہر چیز وقت پہ چاہیے ہوتی ہے. ان کا وہ چیز جو زیادہ سبلنگز والوں کے پاس ہوتی ہے نا, وہ چیز ان کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ جو خیالات ہیں نا سارے شادی کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, یہ ہم نے نان مسلم سے نہیں لینے, کیونکہ ان کو گائیڈنس نہیں ملی ہوئی. وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کبھی ایک کام کرتے ہیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور اس میں ٹھوکر کھاتے ہیں, پھر شرمندہ ہوتے ہیں, ہاں یہ تو غلط ہے, چلو دوسرا کام کر کے دیکھتے ہیں. وہ دوسرا کام کرتے ہیں اس میں ٹھوکر کھاتے ہیں, اور سال کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ وی ور رانگ ایٹ دیٹ تھنگ. ہمیں تو گائیڈنس ملی ہوئی ہے, ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ بہترین طریقہ کون سا ہے اور کس سے زندگی میں سکون اور اطمینان مل سکتا ہے, کس طرح اپنے ریلیشن شپس کو نبھایا جاتا ہے, کس طرح سے ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اللہ کی مدد کس وقت آتی ہے, زیادہ برکت ہوتی ہے, زیادہ بچے ہوتے ہیں زیادہ برکت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. لیکن یورپین اور ویسٹرن کہنا چاہیے سوسائٹیز نے ہم کو اس چیز سے بہت دور کر دیا, اور ہم ان کی اینک لگا کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں, ان کی اینک لگا کر ہی ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں, وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں تو ہم بھی ٹھوکریں کھاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہو ڈونٹ فالو می آئی ایم لاسٹ ٹو, تو ہم کہیں نہیں جی آئی ایم گونا فالو یو, ڈونٹ وری, شاباش, یو wherever you go I'm gonna follow you and waste my time, my life, my energy, no. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ایسا کرنا چاہیے تھا, تو انہوں نے آگے سے جب وہ بتایا کہ میرا ریزننگ کیا ہے کہ میں نے کیوں ایک بڑی ایج کی عورت سے شادی کی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی, ان کو برکت کی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے, you're so thoughtful, you're so intelligent, you're so caring. تو اگر بھائی اپنی بہنوں کا خیال کرتا ہے تو الحمدللہ
الحمدللہ ہماری مینٹالٹی کیا ہوتی ہے. میں آپ کو اس لیے یہ ساری باتیں بتاتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ابھی شادی ہوئی نہیں اور سب سے پہلی چیز کیا؟ گانے. ساس ایسی ہے، نندے ایسی ہیں، ان کو اٹھا کے باہر پھینکو، اس کو جلا دو، اس کو گرا دو. گانوں کے بیچ میں ہی جنگ و جدل چل رہا ہوتا ہے. اور بچپن سے ہی ایک مینٹالٹی ڈال دی جاتی ہے کہ نند ایسی ہوتی ہے اور ساس ایسی ہوتی ہے، یعنی ایک برائی کا پہلو ڈال دیا گیا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان کو اپنی بہنوں کی طرح لیں اور ان کے گھر، ان کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کے طور پر لیں، تو سارا کچھ بدل جاتا ہے. جیسے کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کافی بڑی فیملی ہے، تو وہ یعنی وہ سرو کرتی ہیں اپنی فیملی کو، فوڈ سرو کرتی ہیں. تو میں نے کہا دیکھو، اب زندگی میں کوئی نہ کوئی تو ٹیسٹ ہونا ہی تھا نا. جب تک آپ علیحدہ نہیں ہوتی ہو تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے یہ وہ ٹیسٹ ہے جس میں اگر آپ پاس ہو گئی تو آپ کو جنت مل جانی ہے. جتنا عرصہ آپ اس ٹیسٹ میں ہو تو آپ یہ سمجھو کہ ایسے نہیں، آپ کو یہ نہیں چاہنا چاہیے کہ اللہ نے یہ ٹیسٹ دیا پر آئی ڈونٹ اگری ود دس، آئی وانٹ اندر ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو وہی ٹیسٹ دے گا جو آپ سہ سکتی ہیں، جس میں آپ سکسیسفل ہو سکتی ہیں اور جس پر آپ کو جنت مل سکتی ہے. اللہ آپ کو وہی ٹیسٹ دے گا بیکاز آف یور بیوٹی، انر بیوٹی. اللہ سبحانہ تعالیٰ knows you, he knows your capability, he knows your strength, and according to your strength he has blessed you with this test which is going to be uh, which will take you to Jannah. So don't say کہ I want to come out of this test and give me another one, I just want to try another one. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں نا، ہم نہیں جانتے. تو جب تک وہ ٹیسٹ ہے آپ اس میں ایمان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کو دیں. جیسے سمجھ لیں آپ ایگزامینیشن ہال میں ہیں اور آپ کے سامنے ایگزامینیشن کا پرچہ آ گیا. اب آپ کھڑی ہو کے شور مچانا شروع کر دیں گی اور کہیں گی نو 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 دس از ناٹ فیئر، یہ کیا ہے، یہ کیا. سارے کہیں گے آپ بھی بیٹھ جاؤ، ہمیں بھی سکون سے کرنے دو، آپ بھی سکون سے کرو. جو آپ کے سر پہ پڑ گئی ہے، جتنا کر سکتی ہو وہ تو کرو، جتنا کر سکتی ہو وہ کرو، جو لکھ سکتی ہو ٹائم کو اویل کرو، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اور جو کھڑے ہو کے شور ڈالتا رہے گا وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر دے گا اور امتحان میں بھی فیل ہو جائے گا. اور جو امتحان کو کرے گا تو ایگزامینر اس کو پاسنگ مارکس دے دے گا. ایٹ لیسٹ ہوتا ہے نا اٹیمپٹ کرنے پہ بھی پاس کر دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ دس پرسن اٹیمپٹڈ. تو کوشش ہمارے اوپر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کوشش پر اجر دے دے گا، جنت دے دے گا. اور پھر ایسا ہوگا کہ وہ ٹیسٹ ختم ہو جائے گا، وہ ٹیسٹ چلا جائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ یہی ٹیسٹ ہم کو جنت میں لے جانے والا ہے تو ہو سکتا ہے وہ لمبا بھی ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا کریں، یہ سمجھا کریں کہ اللہ بس اس دنیا میں آ گئے ہیں تو اب امتحان ہی امتحان ہے، ایک سے نکلیں گے تو دوسرے میں پڑ جائیں گے. اس میں تو میں بڑی ٹرین ہو گئی ہوں، اس امتحان میں اس کو تو میں سالو کر لیتی ہوں، الحمدللہ اس کی مجھے سمجھ آ گئی ہے تو میں کر لوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے صابر بناتے، مجھے اسٹیڈ فاسٹ بناتے، میرے سے بہترین پرفارمنس لے اللہ تعالیٰ اور مجھے پاس کر دے اس میں، اور مجھے ایمان کے ساتھ اس ٹیسٹ میں سے نکال. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹیسٹ میں نے بس نکلنا ہے اس ٹیسٹ میں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کے ساتھ اس میں سے نکالنا، تو انسان نکل جاتا ہے. لیکن اپنے امتحانوں کو یہی سمجھیں کہ یہ ایور لاسٹنگ ہیپینس، ایور لاسٹنگ ہیلتھ، ایور لاسٹنگ لگژریز مجھے اس ٹیسٹ سے ملنی ہے. سو آئی ایم جسٹ گونا ٹرائی مائی utmost ٹو پاس اٹ. یہ بس سوچ لیں، جو بھی جس کے اوپر جو امتحان ہے وہ یہ سمجھے کہ اصل میں تو میں نے اکیلا کھڑا ہونا اللہ کے آگے اور میری پرفارمنس دیکھی جائے گی. سعی کیا ہے کہ سعی سوف یورا ایسے کر کے نہیں آتا، اور تمہاری کوشش دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے رزلٹ نہیں دیکھنا، کوشش دیکھی جائے گی. تو آپ اس ٹیسٹ کو بہترین طریقے سے ادا کریں انشاءاللہ باذن اللہ. ہر بندہ اپنی سوچ بدل دے.
جب آپ سوچ بدل دیں گے کہ کچھ گھروں میں ہوتا ہے نا نندے ہوتی ہیں، ساس سسر ہوتے ہیں، اور ساری زندگی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، آپ اس ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے. آپ اپنے ہسبینڈ سے یہ نہیں کہہ سکتے اپنے ماں باپ کو پھینک دو، کسی اولڈ ہاؤس میں ڈال دو، کیونکہ تھوڑے عرصے کے بعد ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہماری اولاد اٹھا کے ہم کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دے گی. جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے، یعنی ویسا ہی ہوگا جیسے ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. ماں باپ جنت کے دروازے ہوتے ہیں. ہم اپنے ہسبینڈ کو اجازت دیا کریں، الاؤ کیا کریں کہ وہ جنت کے دروازوں کو سے فائدہ اٹھائے. آپ بھی پھر جنت کی حقدار ہو جائیں گے اور وہ بھی. لیکن جو عورتیں ماں باپ سے بددل کر دیتی ہیں اور ماں باپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہیں گھروں سے، اپنے ہسبینڈ کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں یا ان سے بدسلوکی کریں، تو خود بھی نعوذ باللہ جہنم کا راستہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کو بھی دکھا رہی ہوتی ہیں. پھر یہ کہ ان میرڈ کبھی نندے ہوتی ہیں گھر میں، اور وہ بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ بھی ینگ ہوتے ہیں، وہ بھی ینگ ہوتی ہیں. آپ کی ایک مینٹالٹی ہے، ان کے شوق اور وہ یہ کام نہیں کر رہی اور میں کام کر رہی ہوں، اور وہ ٹسل چلتی رہتی. ریلیکس. وہ بھی اپنے امی ابو کے گھر ہیں. جب آپ اپنے امی ابو کے گھر تھی تو آپ کیسے کرتی تھی، کیسے انجوائے کرتی تھی ہر چیز میں کتنا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بھی اپنے گھروں میں چلا جانا ہے اور وہ بھی پھر آپ کی طرح کام کرے ہوں گے. تو ان کو اپنی بہنوں کی طرح لیں. اگر آپ کی بہن ایسا کر دے کہ الماری کھلی چھوڑ دے تو آپ کیا کریں گی؟ الماری بند کر دیں گی. لیکن اگر آپ کی نند کر دے گی تو آپ اپنے ہسبینڈ کو بلا کے کہیں گی یہ دیکھو میرے کام میں اضافہ کر کے جاتی ہے کہ دروازہ بھی نہیں بند کر سکی، کھڑکی بھی نہیں بند کر سکی. یعنی ہم نہ پتہ کیا، یہ سوچنے کا انداز فرق ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ کہہ لیں نا یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے، اگر اس نے یہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا تو میں بند کر دیتی ہوں. اگر اس نے یہ چیز ادھر ایسے رکھ دی ہے تو میں اس کو صحیح جگہ پر رکھ دیتی ہوں، مینشن کیے بغیر. اچھا سلوک کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا. جب آپ ریپیٹڈلی اچھے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن شیطان ہمارے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ لوگ ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ اوکے I must be a useful person, that is why people are using me. That's okay. If I was useless, nobody would have used me. یہ میں آپ کو ایک جنرل رول بتا رہی ہوں، ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں کر رہی کہ جب آپ کو لگے کہ اوہو ہمیں مس یوز یا ابیوز کیا جا رہا ہے. نو، نارمل زندگی کی باتیں کر رہی ہوں کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں، برتن دھونے پڑ گئے ایک سے دوسری دفعہ، اس نے کیوں نہیں کیا، میں ہی برتن دھوتی رہوں، دھو دیں. آپ سمجھے کہ یہ اجر اور ثواب کا کام ہے. اور پھر جب سب کام ڈاؤن ہو اور آپ اس کے پاس بیٹھیں تو اس کا منہ چوم کے کہیں تو میری کتنی اچھی بہن ہو، تو جب کام ہو تو آ جایا کرو پلیز، میں تھک جاتی ہوں، آپ میرے ساتھ شیئر کر دو تھوڑا سا، میں ان کو صابن لگا دیتی ہوں آپ دھو دو، یا میں ڈش واشر میں لگا دیتی ہوں آپ ڈش واشر سے نکال لو. محبت سے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری مینٹالٹی ایسی ہے کہ ہم کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسی ہی کرنا ہے، نندے ایسی ہوتی ہیں ایول، اور ساسیں ایسی ہوتی ہیں تانا دینے والی، تو پھر ہم اسی مینٹالٹی کے ساتھ دوسرے گھر میں جاتے ہیں اور اسی مینٹالٹی کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیر کی چابیاں بنا دے. ہم جس جس جگہ جائیں خیر کے دروازے کھولتے جائیں ہر ایک کے لیے، اور شر کا تالا بنا دے. اللہ جس جگہ ہم شر کو دیکھیں ہم اس کو تالا لگا دیں، اس کو بڑھنے نہ دیں، اس کو پھیلنے نہ دیں، اس کو پھلا نہ دیں. جیسے غبارے میں ہوا پھلائی جاتی ہے نا، ایسے ہم شر کو پھلائیں نہ، ہم اس کو دبانے والے ہوں، اس کو ہم پرابلم سالورز ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں پرابلم سالورز بنا دے، ہمیں پرابلم کریٹر نہ بنانا. ہم لوگوں کی زندگی میں محبتوں کا پیغام لے کر آئیں، ہم لوگوں کی زندگی کو مشکل نہ بنائیں. ٹھیک چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر میں اجازت چاہیں گی. مجھے خالی پوچھنا ہے اس کے ساتھ پھر ہوا کیا جابر کے ساتھ؟ did he have a good life or did he, I mean, is there یہ anything about, did he حضرت get جابر children رضی اللہ from تعالیٰ عنہ her؟ کی، چلیں یہ بھی ہاں مزے کی بات آپ نے کی ہے. اب رمشا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری آپ کو سنا دی گی کمپینینز کی سٹوریز میں. یہ ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا واپس مدینہ، انہوں نے راستے میں کیا کہا حضرت جابر سے کہ تم کتنے میں بیچو گے، اور ان کو بزی کر دیا کہ تم نے یہ اونٹ بیچنا ہے، یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا.
تو انہوں نے ذرا سوچا اور انہوں نے کہا ہاں جی بیچنا تو ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوکے 1 درہم کا دے دو. 1 درہم از نتھنگ. ان کو بزی کر دیا نا ان کو. تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت تھوڑے پیسے ہیں. تو آہستہ آہستہ قیمت بڑھاتے بڑھاتے اچھی پرائس پہ آ گئے, اور جب کر دی تو انہوں نے کہا ہاں لے لیں. جب وہ گھر واپس پہنچے مدینہ پہ تو ان کے چچا نے ان کو خوب ڈانٹا اور ان کو کہا کہ ایک ہی ہماری سواری تھی تم نے وہ بھی بیچ دی, اور اب ہم کیا کریں گے. تو یہ اداس اداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اپنا اونٹ گھسیٹتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ گئے آپ, اوکے بلال جاؤ پیسے لے کر آؤ. اور پیسے زیادہ دیے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے زیادہ دیے, جو قیمت انہوں نے طے کی تھی اس سے زیادہ دیے. اور پھر جب حضرت جابر اداس اداس واپس پلٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اونٹ تو لے جاؤ اپنا, اور ان کو اونٹ بھی دے دیا. اور اس طرح صدقہ کیا. جب ان کی کہانی سن لی گھر کی کہ ان کے گھر میں کتنی بہنیں ہیں, کیسے ان کی اسٹرگل چل رہی ہے, تو صدقہ اس طریقے سے دیا کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ بھی مجروح نہ ہو. He wouldn't feel کہ he is giving him صدقہ. انہوں نے انہی کا اونٹ خریدا, پیسے بھی ان کو دے دیے اور اونٹ بھی ان کو تحفے کے طور پہ دے دیا. How beautiful is that, سبحان اللہ, so beautiful. چلیں جی, پھر رمشا انشاءاللہ تعالیٰ آپ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری اگلی دفعہ سنا دو, ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر مولانا. انشاءاللہ. چلے جی, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.